اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 22 جو ہے اس میں اللہ نے اپنی آیت میں کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سیقولون کہیں گے وہ لوگ، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کہ وہ تین تھے، کہیں گے وہ لوگ کہ اللہ نے پہلے آیت میں ہی بتا دیا ہم کو کہ وہ کہیں گے، یعنی کہ اس کا مطلب لوگ اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کہ وہ تین تھے اور چوتھا جو تھا ان کا کتا تھا کلبہم یعنی ان کا ڈاگ۔ ویقولون اور وہ کہیں گے، اور کہ کچھ لوگ ہے جو ہے وہ یعنی کوئی یہ کہیں گے لیکن کچھ اور جو ہے وہ یہ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب کہ وہ 5 تھے اور چھٹا جو تھا وہ ان کا کتا تھا سادسہم کلبہم رجما بالغیب یعنی کہ غیب کے اندر تم جو ہو اپنے تیر اور تکے لگا رہے ہو، یعنی وہ بات جو صرف اللہ جانتا ہے، تو وہ بات کے لیے تم اپنے گیس ورک کر رہے ہو پورا جو تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو رجمم بالغیب یعنی کہ بولتے نا اندھیرے میں تیر چھوڑنا، یا پھر یعنی کہ مطلب اندھیرے میں مطلب پتھر مارنا، تو یہ وہی بات ہے رجمم بالغیب یعنی غیب کے اندر تم لوگ بس ایسے ہی یعنی تیر چھوڑ رہے ہو کہ لگا تو تیر اور نہیں تو تکا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور پھر اللہ نے کہا اور کہتے ہیں کہ اور یعنی جو مطلب جو یہ کہتے ہیں کہ سبعتن یعنی 7 وثامنہم اور مطلب 8واں، تو وہ 7 تھے سلیپرز جو کمپینینز آف دا کیف یعنی کیو کے، وثامنہم اور جو 8واں جو ہے وہ ہے کلبہم ان کا کتا۔ تو اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ 7 ہیں وہ اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کچھ بولا نہیں، لیکن قل ربی عالم کہو ان سے کہ رب جو ہے نا میرا رب ربی عالم وہ جانتا ہے کہ کتنے تھے وہ، تو اسے تم بیٹھ کے تیر اور تکے مت چلاؤ بے عدتہم کہ ان کی گنتی پر، ما یعلمہم الا قلیل کہ ان کی جو گنتی ہے یعنی ان کا جو، تو وہ میرا رب ہی صرف جانتا ہے ان کا نمبر کیا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو یہ وہ لوگ اس بات کے اوپر یعنی کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ جو ہے میرا رب جو ہے وہی صحیح جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں یعنی قل ربی عالم بعدتہم یعنی ان کی گنتی ان کا نمبر میرا رب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل اور نہیں جانتے کوئی بھی سوائے تھوڑوں کے، الا قلیل سوائے تھوڑوں سو کے، تھوڑے سے جو ہیں وہی جانتے ہیں بس۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، فلا تماری فیہم تو یہاں پر ان کے لیے یعنی یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بحثم بحثی پہ کوئی اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ان کے ساتھ کوئی بھی یعنی کہ مطلب کنٹروورسیز اور یہ سب مت کرو سوائے اس کے کہ جو بھی بات صاف طور پہ ظاہر ہو جائے۔ الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا اور نہ ہی کسی سے بھی ولا تستفتی
یعنی کہ مطلب تفتیش جو ہوتی ہے، جیسے ایک طرح سے لوگ انکوائری کر کے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ ان کے بارے میں، یعنی وہ جو 7 سلیپرز ہیں جو کیو کے، ان کے بارے میں 7 سلیپرز آف ایفیسس بھی بولتے ہیں ان کو، کیونکہ ایفیسس اس جگہ کا نام ہے. ان کے بارے میں کسی سے تفتیش بھی مت کرو، اللہ نے منع کر دیا اس کے لیے. اس کی نوٹ جو ہے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے. سم سے they were 3, the dog being the 4th. Among them others say they were 5, the dog being the 6th. Doubtfully guessing at the unknown, yet others say they were 7, the dog being the 8th. Say you, my Lord knows best their number. It is but few that know their real case. Enter not therefore into controversies concerning them, except on a matter that is clear, nor consult any of them about the affair of the sleepers. اللہ نے اس چیز کے لیے جب قرآن نازل ہوا اور ان لوگوں نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ ان کے بارے میں، تو اب ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے قرآن میں اللہ دے رہا ہے. اور اللہ نے اس چیز کے لیے منع کر دیا کہ ان سے کہیں پتہ نہیں کرنا، ان کی کتابوں میں مت جانا، یعنی نہ تورات اور نہ انجیل کسی میں بھی مت جانا، اور کچھ بھی پتہ مت کرنا، کیونکہ جو اوریجنل تورات ہے وہ تو گم ہو چکی، اور جو اوریجنل مطلب بائبل یا جو انجیل ہے وہ بھی نہیں ہے. اس لیے اب اس میں انسانوں کا لکھا ہوا سب کچھ ہے، اس لیے اس میں دیکھنے کی بھی کوشش مت کرنا. اس لیے منع کر دیا اللہ نے کہ کسی سے بھی اس کے بارے میں کنسلٹ بھی مت کرنا. تو اب اس کی جو نوٹ ہے تو 2359 the controversy in after ages raged about the number of the sleepers. یعنی بعد میں اس کے اوپر بڑی بس چل رہی تھی بحثم بحثی کہ کتنے تھے، وہ کتنے تھے. were they 3 or 5 or 7؟ وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، کتنے تھے؟ اس کے پیچھے بس لگے ہوئے سب کے ساتھ. people answered not from knowledge. تو لوگ جو ہے وہ جواب کیسے دے رہے تھے؟ ان کے پاس علم تھا، علم کے ذریعے سے جواب دے رہے تھے؟ نہیں، وہ لوگ انکمپلیٹ نالج جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے اوپر جواب دے رہے تھے. بٹ فرام کنجیکچر. اور گبنس ورژن جو ہے، جو گبن کا ایک جو ورژن، جو بھی ورژن ہے جس کے اندر اس نے 7 سلیپرز آف دا ایفیسس، یہ مطلب اس کا ہے، اور اس میں پوری وہ سٹوری لکھی ہوئی ہے. تو گبنس ورژن وچ ہیز ناؤ بیکم بیسٹ نون میکس دا نمبر آف سلیپر 7. تو یہ اس میں 7 لکھے ہوئے نمبر. دا پوائنٹ واز immaterial, دا ریئل پوائنٹ واز دا spiritual lesson. یعنی کہ خالی یہ جو پوائنٹ ہے اسی کے اوپر بحثم بحثی کرنا اور یہ سب کرنا، یہ سب بیکار تھا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی، جو اہم بات جس کو کہا جاتا ہے اہم، یعنی جو بالکل ہے ہی نہیں، یعنی امپورٹنٹ نہیں، اس کے پیچھے سب لگے ہوئے کہ وہ 7 تھے، 4 5 تھے کہ 3 تھے کہ کیا تھے. لیکن یہ نہیں دیکھتا کوئی بھی کہ جو اندر اللہ نے روحانی لیسن جو رکھا ہے، جو عبرت اور سبق، وہ ہم کو دیکھنا چاہیے نا. ہم کو وہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو بتایا کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا، اور اٹھائے گا، وہ دوبارہ سب کو اٹھائے گا، اور دوبارہ سب کا حساب کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو جب لوگ نہیں مانتے کہ نہیں دوبارہ کوئی نہیں اٹھے گا، سب مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ نے بتا دیا یہاں پر. یہ اللہ کا بتانے کا طریقہ تھا. پھر نیکسٹ نوٹ ہے اس کی 2360 the true significance of the story is known only to a few. یعنی اصلی جو اس کی مطلب اس کی جو خاصیت ہے، جو وہ تو امپورٹنس جو ہے وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا، سوائے تھوڑے سے ہی لوگ جو جانتے، جو یہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم ان میں سے ہی ہیں، کہ جو اللہ نے کہا نا کہ تھوڑے سے جانتے، ہم ان تھوڑے میں سے ہی ہیں، قلیل لوگوں میں سے. مگر میجورٹی کیا ہے؟ موسٹ مین ڈسکس فیوٹائل ڈیٹیلز وچ آر ناٹ ان دیئر نالج. ان کے علم میں جو بات ہے ہی نہیں، یعنی بالکل بیکار کی، فضول کی، جو اس کی باریکیوں میں گھستے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو اصلی اس سے سبق کیا لینا، اللہ نے کیوں یہ چیز کیا. پھر ہے نوٹ نمبر 2361 It is unprofitable to enter such immaterial controversies
and many others that have been waged about religion by shallow men from time immemorial. تو یہ جو اس کے اندر جو مطلب لوگ جو انٹر ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی مطلب کنٹروورسیز میں لگے رہتے کہ مطلب یعنی ہے نہیں وہ کوئی بھی خاصیت نہیں ہے اس بات کے اندر لیکن لگے ہوئے برابر اور وہ بات جس سے کہ مطلب تم کو مطلب کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے تو اسی کے پیچھے لگے ہوئے. یٹ اف دیر از اے میٹر آف کلیئر نالج اور اگر ان کا صحیح علم ہے فرام ایکسپیرئنس دیٹ میٹرس کہ تم کو تجربے سے یا کیسے وی مسٹ اوپنلی پروکلیم اٹ یعنی اگر تم کو تجربے سے یا کوئی بھی چیز سے تم کو علم ہوا ہے تو پھر تم اس کو ایک اعلان کرو اس کا کھلم کھلا دیٹ دا ورلڈ میں بی براٹ ٹو لسن ٹو اللہ ٹروتھ تاکہ اللہ کی حق بات جو ہے وہ دنیا سنے. اور پھر ہے 2362 نوٹ نمبر vulgar story mongers as such know little of the true significance of stories and parables. تو یعنی کہ جو بھی ایسے مطلب جن کو کہانی کس سے فضول کے کرنے کی عادت ہے سمجھو وہ لوگوں کو بس یہ کہ یہ کچھ ملی بات ابھی تو ابھی پر ملا تو کوا بنا کے اڑاؤ اور یعنی وہ یہ کہ وہ سٹوری وہ جو ہے نہیں اس کو بناؤ ایک سٹوری اور پھر اس کو بولو اور اس کے اندر مطلب اس کا کوئی خاصیت اس کے اندر کچھ ہے نہیں امپورٹنس نہیں ہے کہ اس کے اندر نہ تو وہ ملے گا تم کو اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سٹوری یا پیرابلز جو بھی مطلب اس میں سے نصیحت ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. وی ہیو اے کلیئر ایکسپوزیشن ان دا قرآن. ہمارے پاس قرآن میں اللہ نے جو دیا نا ان کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے جو ایک دم صاف اور کلیئر ہے. What need is there to go into details of the number of men in the cave? تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے نمبر کے پیچھے جائیں. اور آف دا ٹائم دے ریمین there یا کتنا وقت رہے وہ کتنا ارے وہ اچھا 300 نہیں 375 ہے کچھ 375 کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے یعنی ہر بندہ جو ہے اپنے بس لگا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ بولتے رہو کیونکہ اب چٹپٹی داستانیں اور سب کہانیاں بولنے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. اور یہاں پر یہ شاید یہ ہماری لاسٹ نوٹ تھی. اب پڑھیں گے ہم تفسیر ابن کثیر میں.